السلام علیکم۔ ہم نے جو ہے سورۃ انعام سٹارٹ کی ہوئی ہے اور اس کی جو ہے ہم نے 55 جو ہے آیات کر لی تھیں، تو 56 سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے۔ کل انی نہیتو، تو کہہ دیجئے کل کہہ دیجئے انی بے شک میں نہیتو منع کیا گیا ہوں، ان یہ کہ آبودا کہ میں عبادت کروں، اللہ زینہ ان کی جو تدعونا تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا۔ تو اس کا جو ہے تشریح دیکھ لیتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ قل کہو لا اتبعوا اہواءکم، قل کہہ دیجئے لا نہیں اتبعوا پیروی کروں گا اہواءکم تمہاری خواہشات کی۔ یہ اتبعوا یہ تے بے این تبا، یہ اتباع سے نکلا ہے، اتباع تبا مطلب اطاعت کا لفظ ہے، یہ اطاعت سے یہ نکلا ہے۔ اہواء یہ جو ہے اہواء یہ جو ہے نا خواہشات کو کہتے ہیں، کم مطلب تمہاری تم سب کی، کم جو ہے یہ ضمیر ہے اور یہ جو ہے نا اس میں سب آ جاتے ہیں، مطلب بہت سارے لوگ ہوں نا ان کی طرف اشارہ ہے، تم سب کی خواہشات کی میں پیروی نہیں کروں گا۔ قد دللت، اگر تو میں نے ایسا کیا، دللت اذن اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا، وما انا من المعتدین تو میں جو ہے وما اور نہیں انا میں من المعتدین ہدایت میں رہوں گا۔ انا کا مطلب ہے میں، یہ جو ہے نا یہ بھی ضمیر ہے، پرسنل پروناؤن، میں کے لیے جو ہے نا انا، تو میں جو ہوں وہ پھر ہدایت میں نہیں رہوں گا۔ تو اس کی تشریح پھر دیکھ لیتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا، راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا۔ قل کہہ دیجئے انی علی بینہ، تو کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں۔ قل کہہ دیجئے انی بے شک میں علی بینہ میں روشن جو ہے دلیل پر ہوں، میں رب بھی اپنے رب کی طرف سے، وَقَذَّبْتُمْ بِهِ اور تم نے اس کو کیا ہے جھٹلا دیا ہے، ما عندی ما تستعجلون، تو کیا کہا جا رہا ہے، مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو کہو کہ میں نہیں عبادت کروں گا اس کی جس کو تم پکارتے ہو، میں تو صرف ایک اللہ کی عبادت کروں گا اور میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا۔ اگر میں نے تمہاری خواہشات کی پیروی کی تو اس کا مطلب یہ کہ میں تو اللہ کے جو رستے سے اس سے بھٹک گیا، میں تو گمراہی میں چلا جاؤں گا اور تب میں راہ ہدایت یا راہ راست پہ نہیں ہوں گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کل انی علی بینہ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کہو ان لوگوں سے کہ میں تو روشن دلائل پہ ہوں، میں تو حق پہ ہوں اپنے رب کی طرف سے، جو میرا رب مجھے کہتا ہے میں وہی تمہیں آگے پہنچا رہا ہوں اور میں اس کے اوپر قائم ہوں اور قائم رہوں گا۔ اور اگر یہاں پہ لکھا کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور اس کو تم نے جھٹلا دیا ہے، اب میرے اختیار میں نہیں ہے، ما عندی ما تستعجلون، اب میرے اختیار میں وہ چیز ہے نہیں جس کے لیے تم جلدی میں چاہ رہے ہو۔ تو وہ جو مکہ کے لوگ تھے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جھٹلایا نا، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے قرآن پاک کو جھٹلایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے سے انکار کیا، تو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں تو راہ راست پہ ہوں، تم نے اس رستے کو چھوڑا ہے، تم نے اس کو ماننے سے تم انکار کر رہے ہو۔ تو وہ پھر کہتے تھے کہ دیکھو مکہ کے جو مشرک تھے وہ کہتے تھے دیکھو ہم نے تو انکار کیا تو پھر تمہارا اللہ ہم پہ عذاب کیوں نہیں لے کے آ رہا، اتنے برس ہو گئے ہیں ہم نہیں مان رہے تو ہم پہ تم عذاب لے کر آؤ۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عذاب دینا میرے اختیار میں نہیں ہے، ما عندی نہیں ہے میرے اختیار میں، ما تستعجلون جس کی تم جلدی میں چاہ رہے ہو، بھی جس کی
کہ اب میرے اختیار میں وہ چیز ہے نہیں جس کے لیے تم جلدی میں چاہ رہے ہو، فیصلہ کا سارا اختیار اللہ کو ہے۔ ان الحکم الا للہ، بے شک حکم ہے، اختیار ہے، کس کا ہے؟ اللہ مگر للہ، اللہ کے لیے، مطلب سارے جو فیصلے ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ نے عذاب دینا ہے، یا اللہ نے جس کو چاہے ہدایت پہ دے دے، جس کو چاہے گمراہی دے دے، جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے بخش دے، تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں عذاب لے کر آ جاؤں۔ وہ مکہ کے مشرک وہ کہتے تھے کہ تو ہم انکار کریں، ہم جھٹلا رہے ہیں، تم لے کر آؤ عذاب۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میں تو صرف بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کب دیتا ہے۔ یقص الحق کا، اور وہی امر حق بیان کرتا ہے، وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یقص الحق کا، تو وہ جو ہے وہی جو ہے امر حق بیان کرتا ہے، مطلب حق جو ہے اللہ تعالیٰ اچھے طریقے سے بیان کر سکتے ہیں، وَهُوَ الْخَيْرُ الْفَاصِلِينَ، اور فیصلہ کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہیں بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ کل کہو لو ان عندی، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طریقے سے رسول وسلم سے فرما رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آگے مخاطب جو ہیں ان سے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ کل انہیں کہو کہ لو اگر ان عندی، اگر میرے اختیار میں ہوتا، ما تستعجلون، جس کی تم جلدی میں چاہ رہے ہو۔ اوپر وہ کہہ رہے تھے نا مکہ کے مشرک کہ ہم نے تو انہوں نے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں تو بینہ پہ ہوں اپنے رب کی طرف سے، مطلب کہ میں روشن دلائل پہ ہوں، میں سیدھے رستے پہ ہوں، میرا رب نے جو مجھے کہا ہے میں اس کے اوپر قائم ہوں، اور میرا کام جو ہے وہ بشیر و نذیر ہے، مطلب ڈرانے والا اور آپ کو آگاہ کرنے والا، حق اور باطل کا رستہ دکھانے والا۔ تو میں نے تو بتا دیا ہے اور تم اس کو جھٹلا رہے ہو۔ لیکن وہ جو کہتے تھے نا کہ ہم نے جھٹلایا ہے تو اب تم عذاب لے کر آؤ، کب آئے گا تمہارا عذاب؟ کب سے تم ہمیں عذاب کی جو ہے بتا رہے ہو کہ تم پہ عذاب آئے گا، تم نے جھٹلایا ہے تو عذاب آئے گا، نہیں آیا عذاب، لے کر آؤ عذاب۔ تو پھر آگے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اگر تو میرے اختیار میں ہوتا جس کی تم جلدی میں چاہ رہے ہو تو پھر تو فیصلہ کب کا ہو چکا ہوتا، لیکن میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ اختیار کس کا ہے؟ یہ اللہ کا ہے، اس نے دینا ہے عذاب، میں نے نہیں دینا۔ میرے اختیار میں ہوتا تو میں تو خود تنگ آ گیا ہوں تمہاری اس بات کو سن کے کہ لے آؤ لے آؤ، کیا پتہ میں اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں لے بھی آتا، لیکن میرے اختیار میں نہیں ہے۔ بینی و بینکم واللہ اعلم بالظالمین، کہو کہ اگر وہ چیز جو میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی میں چاہ رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ اعلم بالظالمین، اور جو ہے اللہ جو ہے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ اللہ، اور اللہ عالم جانتا ہے بالظالمین، ظالموں کو۔ وَعِندَهُ مفاتح الغیب، وَعِندَهُ، اور اس کے پاس ہے، ہو جو ہے نا یہ ضمیر ہے، یہ اشارہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، وَعِندَهُ، اور اس کے پاس ہے، مفاتح، یہ فتح فتح سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے کھولنا۔ تو جو ہے نا یہاں سے دیکھ لیتے ہیں، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، وَعِندَهُ، اور اسی کے پاس ہیں، مفاتح الغیب، غیب کی چابیاں، لا یعلمها الا ہوا، اور لا یعلمها، اور اس کو نہیں کوئی جانتا الا ہوا مگر وہی۔ تو مطلب جو غیب کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مَا فِی الْبَرِّ، کہ کیا ہے بحر میں، والبحری، اور بحر اور بر میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، یعنی کہ خشکی اور سمندر میں کیا ہے وہ سب اللہ جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَمَا، اور نہیں، تسقط نہیں گرتا، من ورقٍ، مطلب کہ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں، الا یعلمها، مگر اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو جانتے ہیں، یعلم جانتے ہیں، ہاں اس کو، کس کو؟ درخت سے گرنے والے پتے کو۔ ولا حبۃ، اور نہ دانا، فی ظلمات الارض، ظلمات ہوتا ہے اندھیرے، ارض ہے زمین، زمین کے اندھیرے، مطلب زمین کے نیچے جو بیچ ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ ولا رطب،
ولا یابسن، اور خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ خشک و تر جو ہے اللہ فی کتاب مبین، جو اللہ تعالیٰ کے پاس ایک کھلی کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کیا سمندر میں ہے، کیا خشکی میں ہے، جو آپ کا ایون تک کہ جو درخت سے پتہ بھی گرنے والا ہے اس کا بھی اللہ کو پتہ ہے، زمین کے اندھیروں کے اندر نیچے کر کے جتنے بھی دانے ہیں اس کو بھی اللہ جانتا ہے، جو کچھ جو ہے خشک ہے، جو تر ہے، ہر چیز کھلی کتاب میں اللہ کے پاس ہے، موجود ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، تو اور وہی تو ہے یتوفاکم جو کہ تمہیں فوت کرتا ہے باللیل رات کو، وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے ما جَرَحْتُم، اور وہ جانتا ہے، اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے وہ جانتا ہے، وَيَعْلَمُ، اور جانتا ہے ما جو جَرَحْتُم جو تم کرتے ہو بالنہاری دن میں، ثم پھر یبعثکم، تو یہاں سے دیکھ لیتے ہیں، یعنی کہ ہم جب رات کو سوتے ہیں تو مردے کے برابر ہی ہوتے ہیں نا، لیکن یہ ہے کہ ہماری جان ہے، ہماری جان جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہمارے جسم کے اندر، روح بھی ہوتی ہے، لیکن جو روح جو ہے نا وہ چلی جاتی ہے اور پھر وہ واپس آ جاتی ہے۔ شعور بھی جو ہے نا ہمارا، شعور بھی جو ہے نا ہمارا شعور نہیں ہوتا نیند کے اندر، جب ہم جاگتے ہیں تو پھر ہمیں شعور ہوتا ہے ہمارے پاس، لیکن جب ہم سو جاتے ہیں تو تب ہمارے پاس شعور نہیں ہوتا۔ تو وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ سو جاتے ہو تو تب آپ کی روح جو ہے قبض کر لی جاتی ہے، پھر اس کو بعد میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہر دن رات ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اور یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک کہ آپ کا جو ٹائم ہے وہ آ نہیں جاتا۔ تو یہاں سے اس کی تشریح بھی دیکھ لیتے ہیں، وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے، پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری ہو۔ ثم یبعثکم فیہ، ہے نا، پھر وہ تمہیں بھیج دیتا ہے لیقضی، تاکہ پوری ہو جائے اجل، مدت مسمی جتنی بھی لکھی ہوئی ہے، ہر ایک انسان کی جتنی مدت لکھی ہوئی ہے وہ پوری کر لے۔ ثم الیہ، پھر تم نے آنا ہے، مرجعکم، مطلب لوٹنا تم نے ہماری طرف ہی ہے۔ ثم ینبئکم، پھر ہم تمہیں بتا دیں گے، بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے رہے ہو۔ تو یہاں سے اس کی تشریح بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے، پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت جو ہے وہ پوری ہو۔ آخر کار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ تو یہاں پہ ہمارا جو ہے رکوع ختم ہو جاتا ہے، یہ جو ہیں یہ 60 آیات ہماری ہو گئی ہیں، تو نیکسٹ لیکچر میں نا پھر ہم 61 سے سٹارٹ کر لیں گے۔